انسان سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں، جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دنیا میں ہم بہت سی چیزوں میں صرف انسانوں سے مدد طلب کرتے ہیں، اس لیے کہ سامنے جو بھی ہے، چاہے وہ مسلم ہے غیر مسلم ہے، جو بھی ہے ہمارے مدد کر سکتا ہے، ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں، یہ جائز ہوتا ہے۔ لیکن یہاں جو کہا گیا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں ان چیزوں میں جس کی مدد صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کر سکتا ہے، کسی ہم انسان کی طرف اس کے لیے نگاہ اٹھا کر کے نہیں دیکھتے ہیں۔ انسان جب تک اللہ سے مانگتا ہے تب تک وہ دنیا کے اندر باعزت رہتا ہے، اور جب انسان دوسروں سے مانگنا شروع کر دیتا ہے تو وہی انسان ذلیل ہو جاتا ہے، وہی انسان رسوا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ہم انسانوں کے لیے بات تھی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اس سلسلے میں کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، کہ ہم ایک ایسی قوم تھے کہ ہمیں اللہ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی تھی۔ عزت ہمیں اسلام کے ذریعے سے حاصل ہوئی تھی، اسلام کے احکام پر عمل کر کے۔ فَلَمَّا ابْتَغَيْنَا الْعِزَّةَ فِي غَيْرِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ، لیکن جب ہم نے عزت اسلام چھوڑ کر کے دوسری چیزوں میں حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی، دوسروں کے ذریعے سے کہ فلاں کا دامن پکڑ لیں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو ہے فلاں حکومت اس کے جو ہے ماتحت فلاں، یہ مختلف چیزیں دنیا میں مختلف بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، جو ہے فلاں ساہوکار آدمی ہے، آدمی اس کے پیچھے اس کی چاپلوسی میں لگا رہتا ہے، سوچتا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں عزت مل جائے گی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ ذلت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا میں کوئی انسان کسی کو عزت یا کسی کو ذلت نہیں دیتا ہے، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ تو یہ بات یہاں پر یہی کہی گئی ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان کاموں میں جس میں اللہ کے علاوہ کوئی مدد نہیں کر سکتا، ہم ہمیشہ کس سے مدد طلب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے کی جو 3 آیتیں ہیں اس کو آپ جو ہے خاص طریقے سے ذہن میں رکھیے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اس میں سے بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے۔ پہلی دعا کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، صراط مستقیم کی ہدایت دے، اے اللہ تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے۔ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، صراط مستقیم کی ہمیں اے اللہ تو ہدایت دے۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھانے کے لیے کچھ لکیریں کھینچی، ایسے زمین پر بیٹھے ہوئے تھے، لکیریں اس طریقے سے کھینچ دی اور ایک سیدھی لکیر کھینچ دی، کہا کہ یہ سیدھی لکیر یہی اسلام ہے، اور یہی سیدھی لکیر یہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا معنی اگر اردو میں ہم کریں، عربی لفظ ہے یہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ یہی اسلام ہے، اور اس کے آگے پیچھے جو بھی راستے ہم نے بنائے ہیں، جو یہ ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں، یہ شیطان کے راستے ہیں۔ شیطان یہاں پر بیٹھا ہوا ہے، شیطان یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو اس راستے سے ہٹا کر کے اس پر لگا دے، اس پر لگا دے، اس پر لگا دے، یہ کوشش کرتا ہے، یہ شیطان کی کوشش ہوتی ہے یہ، اور یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے، اس راستے سے آپ کو ہٹانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اس سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ ہدایت دینے کی بات 2 طرح کی ہوتی ہے، یہاں جو خاص طریقے سے ہم دعا کرتے ہیں وہ سیدھا راستہ دکھانے کی نہیں کرتے ہیں، بلکہ سیدھا راستہ اس پر قائم رکھنے کی ہم دعا کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے سیدھا راستہ دکھانا، اگر کوئی آدمی اسلام پر نہیں ہے تو وہ دعا اس کے لیے ہوتی ہے یہ کہ وہ سیدھے راستے کی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے، توفیق دے دے، تو وہ سیدھے راستے پر آ جائے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور شکر ادا کرنے کے ساتھ ساتھ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہ تو ہمیں اس سیدھے راستے پر قائم رکھ، یعنی اسی اسلام پر ہمیں قائم رکھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ہر مرتبہ جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو یہ دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھے راستے پر قائم رکھ۔ کیوں یہ ہم دعا کرتے ہیں بار بار؟ آخر کیا بات ہے کہ ہمارا سیدھے راستے پر قائم رہنا اتنا مشکل ہے کہ ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بڑا مشکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ دعا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی طاعتک،
اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنی اطاعت پر جما دے، ثابت قدم رکھ۔ یہ بار بار کون دعا کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے۔ اس میں ہمارے لیے ہدایت ہے کہ ہم بار بار یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل کو اطاعت پر، فرما برداری پر، اسلام پر، اسلام کے احکام پر، اس کے قوانین پر ہمیشہ ثابت قدم رکھے۔ ہمیں بار بار اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، بڑی طبیعت میں بڑی اہم چیز ہے، ہمیں بار بار یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بڑی اہم چیز، ہم یہی دعا کرتے ہیں اس میں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راستے پر، اسلام پر ثابت قدم رکھ، جمائے رکھ۔ ہم بار بار یہ دعا کرتے ہیں اور بار بار اس دعا کی ہمیں ضرورت بھی ہے، کیونکہ حدیثوں میں یہ بھی آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایسا بھی ہوتا ہے فتنے کا زمانہ، فساد کا زمانہ اور آزمائش کا، کہ ایک بندہ رات کو ایمان کی حالت میں سوتا ہے اور صبح اٹھتا ہے تو کافر بن جاتا ہے۔ صبح میں ایمان کی حالت میں تھا، شام میں کافر۔ ایسے بھی حالات ہو سکتے ہیں کسی انسان کے لیے، تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جمائے رکھ۔ کیوں ہم یہ دعا کرتے ہیں؟ اتنا مشکل کیوں ہے اس پر جمانے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس راستے پر، اسلام کے اس راستے پر باقی رہنا اتنا مشکل کیوں ہے ہمارے لیے؟ اس لیے کہ ہمارے سامنے اس پر باقی رہنے کے لیے چار طرف سے حملے ہوتے ہیں۔ کتنی طرف سے؟ چار طرف سے۔ ہم چاہیں تو اس کو اور بھی بڑھا سکتے ہیں، لیکن وہ ساری چیزیں جو ہے ان چار جو ہے چیزوں میں آ جائیں گی، اس لیے ہم نے اس کو چار کی بات کہی کہ چار طرف سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں۔ اس کے لیے انسان کہیں بھی رہتا ہے تو اس کے سامنے چار جہتیں ہوتی ہیں، ویسٹ، ایسٹ، نارتھ اور جو ہے ساؤتھ، جو ہے چار جو ہے یہ مشرق مغرب ہم عربی میں کہتے ہیں، اور جو ہے اتر جو ہے دکن کہتے ہیں، شمال جنوب کہتے ہیں۔ چار طرف اور چاروں طرف سے اس کے لیے حملے ہوتے ہیں، اس لیے وہ اسلام پر باقی نہ رہنے پائے، چار طرف سے اس کے حملے ہوتے ہیں۔ یہ چار طرف کیا ہے میں آپ کو اس کی وضاحت کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے انسان کا اپنے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، انسان کا اپنے اندر کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک نفس رکھا گیا ہے، انسانوں میں اور فرشتوں میں یہی فرق ہے، ذہن میں رکھیں۔ اور بھی بہت سارے فرق ہیں، لیکن اہم فرق یہ ہے کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی چیز رکھی ہے جو اس کو نیکی پر بھی ابھار سکتی ہے، اور ایسی بھی چیزیں جو اس کو برائی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ دونوں پہلو اس کے اندر ہوتا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن میں ہے کہ ہم نے اس کو دونوں راستے دکھائے۔ دو طرف کا نفس، بلکہ نفس تین طرح کا انسان کے اندر ہے، لیکن میں فی الحال آپ کو دو طرح کے نفس کی بات کر رہا ہوں کہ دو طرح کا نفس ہے۔ ایک نفس انسان کا جو ہے جو اس کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور دوسرا ہے جو اسے اچھائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی پر اسے ملامت کرتا ہے۔ تو ہم اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ قرآن میں ہے وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، یہ نفس جو ہے یہ برائی کے لیے حکم دینے والا ہے، اس کے لیے اس کو برائی کی طرف کھینچ کر کے لے جانے والا ہے۔ ایک نفس ایسا انسان کے اندر رکھا گیا ہے۔ اسی لیے جب انسان اپنے اس نفس کو کچل دیتا ہے اور اللہ کا ہو کر کے رہ جاتا ہے تو انسان کی قدر و منزلت بڑی اونچی ہو جاتی ہے، جب ایسا کر لیتا ہے تب۔ تو یہ نفس ہے انسان کے اندر برائیوں پر ابھارتا رہتا ہے۔ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے، شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں، تو لوگ پھر برائیاں کیوں کرتے ہیں؟ برائیاں تو رمضان میں بھی ہوتی ہیں۔ تو برائیوں کی وجہ صرف شیطانی نہیں ہے، برائیوں کی اور بھی وجہیں ہیں۔ اس میں سے ایک وجہ خود انسان کے اپنا اندر، اس کے اپنے اندر اس کا نفس ہے، جسے نفس امارہ کہا جاتا ہے، وہ بھی اسے برائی پر ابھارتا ہے۔ اس راستے سے، سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو ہمارے سامنے، سب سے پہلا چیلنج ہوتا ہے، وہ ہمارا اپنا نفس ہوتا ہے، یعنی ہمارا وہ نفس جو ہمیں برائیوں پر ابھارا کرتا ہے۔ انسان کی خواہش ہوتی ہے، دل میں ایک آرزو تمنا ہوتی ہے، مجھے بھی یہ چیز ملے۔ گناہوں کی طرف انسان لپکتا ہے، گناہوں کی طرف اس کے دل کا میلان ہوتا ہے، اس کا نفس اس کی طرف ابھارتا ہے گناہوں کی طرف۔ صبح کے ٹائم میں جب آپ کو فجر کی اذان ہوتی ہے، اس ٹائم میں بڑی اچھی نیند آتی ہے انسان، اس کا نفس اس سے بار بار یہ کرتا ہے کہ سب لوگ مزے سے سو رہے ہیں، ہم کیوں خواہ میں اٹھ کر کے جائیں، وضو کریں، نماز پڑھیں۔ اس کا نفس وہاں پر اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی نفس، اس کو نفس امارہ کہا جاتا ہے۔ دنیا میں بڑی لذتیں اسے نظر آتی ہیں، اس میں سے بعض چیزیں حرام بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اس کا دل وہاں پہ ابھارنا چاہتا ہے